بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے دو پیروں سے یہ بات چل رہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا مبارک ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے یہاں تو مال دولت دنیا کی چیزوں کو جس کے پاس ہوتی ہیں تو ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک معزز ترین انسان تقوی والا ہے۔ جتنا اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، گناہوں سے بچے گا۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اللہ پاک جل شانہ کا مبارک ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہری گناہ جو سب کو نظر آتے ہیں، باطنی گناہ جو انسان اور اللہ کے درمیان، تکبر کا گناہ ہے، تکبر کا گناہ ہے، حسد کا گناہ ہے، کینے کا گناہ ہے، عجب کا گناہ ہے۔ انسان اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، دوسروں کی حقارت دل میں لاتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے بڑا عیب تو یہی ہے کہ انسان کو دوسروں کے عیب نظر آئے۔ وہ بدگمانی، بد اخلاقی، بیوی کے ساتھ بد اخلاقی، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی۔ اگر ہم دیکھیں نا تو آج ہمارے نزدیک ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں، کتنا ان کو ستاتے ہیں، ان کا دل دکھاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہو؟ وہ گوشت بیچنے والا قصائی۔ اچھا قصائی، اس کے پاس چلے گا، دیکھا کہ وہ دکان میں گوشت بیچ رہے، خرید رہے، گھر آیا گوشت لے کے، اس کو کاٹا، سالن بنایا، روٹی بنائی، اس کو باریک کر کے اور اپنی ایک عورت تھی اس کے منہ میں لقمہ دے دی۔ جب اس کو کھانا کھلایا تو اس کے بعد اس نے کچھ آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ میری ماں ہے، میں کھانا پکا کے ان کو کھلاتا ہوں۔ کہ یہ کیا کہتی ہے؟ کہ یہ ماں ہے۔ کہنے یہ کیا کہتی ہے؟ کہ یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک تجھے جنت میں نبیوں کا پڑوسی بنا۔ او یہ ہے ماں کی دعا۔ تو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور ہم لوگ ماں کی کوئی حیثیت نہیں، ماں وہ کچھ نہیں سمجھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی یہ کہہ دے کہ یہ اچھا آدمی ہے تو یہ اللہ کے یہاں اچھا ہے۔ دفتر میں، دکان میں، ملازمت میں، گھر میں، کتنی جگہ پہ ہمارے پڑوسی، اور پڑوسی سب سے زیادہ ان کو تنگ کرتے۔ گھر کے باہر پانی پھینک دیں گے، لوگ گزریں گے ان کو تکلیف ہوگی، اور کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیں گے، مسجد میں دروازے پر ہی موٹر سائیکل کھڑی کر دیں گے، جو لوگ گزریں گے ان کے کسی کا پاؤں گرم ہوگا، کسی کو کیا تکلیف ہوگی۔ یہ گناہ ہے۔ تو بے شمار گناہ دن رات ہماری زندگی میں چل رہے، وہ گناہ ہمیں اللہ تک نہیں پہنچنے، اور چونکہ ہم بہت سارے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اور گناہ سمجھتے ہیں تو توبہ کرنے کی نیت نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے کی نیت نہیں کرتے۔ جیسے ایک مثال ہے، فجر کی نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے، ایک عرصہ ہو گیا چھوٹ رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی یہ چھوٹ رہی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کر ہی نہیں۔ ایک آدمی کو کینسر ہو اور اس کو کوئی فکر نہ ہو، کتنی خطرناک۔ آج کل تو سمجھنا بڑا آسان، خدا نہ کرے کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے اور اس کو کوئی فکر نہیں، دوائی نہیں کھا رہا، پھر کیا ہوگا؟ ایک دم گردے فیل ہو جائیں اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو فالج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ یا اللہ ہم نے گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیا، نیت کر۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ فرمایا تصوف کی ابتدا یہ ہے کہ انسان اپنی نیت، پہلی نیت تو یہ ہو کہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا۔ تو کچھ گناہ ایسے نا دن رات ساتھ چلتے ہیں، دن رات ساتھ چلتے ہیں، نماز پڑھ رہے تو بھی گناہ، دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بھائی سے رشتہ توڑا ہوا ہے، چچا سے ماموں سے رشتہ توڑا ہوا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے بات نہیں کرتا۔ زندگی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
سنت کے خلاف زندگی گزار. آج کل وہ بالوں کا فیشن چلا ہے نا کہ اوپر بال بڑے، ادھر سے کٹے ادھر سے کٹے. ہم گئے تھے انگلینڈ، تو وہاں انگلینڈ میں ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سارے بچے ایسے تھے ان کے اوپر بال جو ہے وہ ادھر تھوڑے سے بال ادھر تھوڑے سے بال، یہ جگہ ساری کٹی ہوئی ہیں. یہ کون ہے؟ یعنی یہودی ہیں، بالکل یہودیوں کے بال. مسلمان اور یہودیوں کے بال، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز پر کہاں سے اللہ کی رحمت؟ طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے ہوئے گناہ. حج کیا ہے، حج کرتے ہوئے گناہ. بہت سارے ایسے گناہ ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ تصوف کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی کچھ وظیفے پوچھ لیے، کوئی جو ہے وہ کوئی ذکر اذکار کر لیے، وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں. اس کی مثال تو یوں ہے کہ ایک آدمی بالٹی بھرتا رہے دودھ کی اور اس میں پیشاب کے قطرے ڈالتا رہے. بھری ہوئی بالٹی میں پیشاب کا قطرہ ڈال دے، بالٹی تو ناپاک. وہ گناہ ایسی چیز ہے کہ گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر رہا ہے. جیب میں پیسے رکھے تنخواہ کے اور جیب میں سوراخ تھا، جب گھر پہنچا تو کچھ بھی نہیں. نیکیاں کر لیں اور ساتھ غیبت بھی کی، بدگمانی بھی کی، بد اخلاقی بھی کی، بد زبانی بھی کی، اور قیامت میں وہ نیکیاں ساری ان کو دے. اللہ پاک نے کیسے فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو میرے پاس نیکی بچا بچا کے لے کر آیا. یہ نہیں کہ نیکی کسی اور کو دے دی. امام ہے، ہماری کوئی غیبت کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی کچھ برا بلا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں یار. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خوش ہوتے تھے. کوئی ان کی غیبت کرتا تھا نا، حضرت مٹھائی بیچتے تھے. شاگردوں نے کہا حضرت عجیب، آپ بھی عجیب آدمی، وہ آپ کی برائیاں بیان کرتا ہے، غیبت کرتے ہیں، آپ مٹھائی بیچیں. وہ نیکیاں دے رہے ہیں مجھے، وہ عقل مند لوگ تھے، وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں، میرا کیا نقصان ہے؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے میرے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ کی قسم، سارے دنیا کے انسان مل کر اللہ کے ارادے کے بغیر ایک ذرہ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کا نقصان کون، کس کے ہاتھ؟ نقصان اللہ کے ہاتھ، نفع اللہ کے ہاتھ. ساری دنیا جمع ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اور اللہ نہ کرے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب 3 مرتبہ اس آدمی نے فائرنگ کی اور چاروں طرف سے فائرنگ، ادھر سے فائرنگ ادھر سے فائرنگ. اور جب گاڑی اسپتال پہنچی ہے اور 16 گولیاں اس کے خول گاڑی کے اندر باہر گری ہیں، جو چلی گئی وہ کتنی، اور کتنے لوگ اس گاڑی میں، جو پولیس والا تھا وہ بھی مر گیا، پیچھے والی گاڑی والے سب مر گئے، جن کو جو حضرت کے ساتھ پیچھے والی گاڑی جا رہی تھی سب شہید. اور حضرت کے جسم سے ایک بال بھی حضرت کے جسم کا کچھ نہیں. فرمایا گولی آتی تھی ایسے، ادھر سے آئیں ایسے، ادھر سے آئیں ایسے، ادھر سے آئیں ایسے. اور حضرت قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے. حفاظت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. جب اسپتال پہنچے، وہ گاڑیاں دیکھی لوگوں نے، پورا جسم حضرت کا شیشوں سے، جو شیشے ٹوٹ ٹوٹ کے گرے تھے، پورا جسم سارا. ہمیں یہ بچ کیسے گئے؟ گاڑی بالکل ختم. اور بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بچانے والا اللہ ہے. مارنے والے سے، مارنے والا، نقصان پہنچانے والا، اس پر بھی کسی کا قبضہ ہے، وہ اللہ ہے. حجاج بن یوسف نے، ایک اللہ والے تھے، وہ تو دشمن تھا اللہ والوں کا. اللہ والوں کو اللہ امتحان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ بڑی ڈگری ملے، بڑا مقام ملے. اللہ والوں پہ امتحان اس لیے آتے ہیں کہ بڑی ڈگری مل جائے، آخرت میں بڑے انعامات ملیں. تو وہ حجاج بن یوسف نے ان کو گرفتار کر کے پنجرے میں ڈالا اور بھوکے شیر چھوڑ دی. 2 بھوکے شیر پنجرے میں بند، اور اس اللہ والے کو اس کے اندر ڈال. وہ آئے، انہوں نے اللہ والوں کو سونگا تو کچھ نہیں کہا. حجاج حیران ہو. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کیا کسی سے ڈرنا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ بھائی ہم نے گناہ چھوڑنے، اور یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. جزاء سیئۃ
सय्यअतुम मिस्लुहा, गुनाह का बदला दिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, जुल्म नहीं है अल्लाह के। मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही, जो एक गुनाह भी करेगा उसको उसका बदला दिया जाएगा, गुनाह की सजा मिलेगी। और ये जितनी भी परेशानियां हैं, ये सारी की सारी परेशानियां हमारे गुनाहों की वजह से। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इस मौके पे फरमाते थे कि भाई इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। इतना बड़ा सैलाब आया कि आपने देखा कि लोगों ने फजर की नमाज शुरू कर दी भाई। दुकानें बंद हो जाएं, आज़ान होती दुकानें बंद हो और सारे मुसलमान मस्जिद में आ जाएं फजर की नमाज में, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की नमाज। सारे बैंक वाले तौबा कर लें कि जी हम सूद का कारोबार नहीं करेंगे। ये परेशानी तो सूद की वजह से आ। सारी औरतें पर्दा शुरू कर दें कि जी आज के बाद से हमारे जिस्म का एक बाल भी किसी नामहरम को नजर नहीं आएगा कि अल्लाह ने उसके छुपाने का हुक्म दिया। तौबा तो ये है। मामू नाराज, चचा नाराज, भाई नाराज, माँ नाराज, उनको मना रहे हैं। तौबा ये है कि उनकी मिन्नत खुशामद कर रहे हैं कि मैं वालदा को नहीं सताऊं, गीबत नहीं करूं। गीबत उसी तरह से है, बदनजरी उसी तरह से है, गुनाह उसी तरह से हैं। तो ये हालात ठीक नहीं हो। तो हालात तो हमारे अमाल से हैं, जैसे अमल वैसे हालात। तो पहली चीज क्या हो कि हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हमने गुनाहों से बचना है। और रोजाना हर सुबह को उठने के बाद पहला काम क्या करेंगे, अल्लाह मैं नियत करता हूं कि आज का दिन ऐसे गुजारूंगा कि तेरी कोई नाफरमानी नहीं करूं, कोई गुनाह नहीं करूं। आंख की भी हिफाजत करूंगा, जबान की भी हिफाजत करूंगा। अल्लाह आप मुझे देख रहे होते और मैं सारा दिन आपकी जमीन पे चल रहा हूँ, आपकी नेमतें खा रहा हूँ और आप ही को अल्लाह पाक नाराज कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह मेरी तौबा है। और फिर शाम को फिर दिन भर ये अहद याद दिलाता रहे कि आज मैंने अल्लाह से वादा किया था कि गुनाहों से बचूंगा। फिर रात को सोने से पहले इशा के बाद रोजाना बैठे, रोजाना, और सोचे कि आज मैंने कौन सा गुनाह किया था, उस पर तौबा, उस पर इस्तिग़फ़ार, उस पर रोना ना आए तो अल्लाह से कह कि अल्लाह मैं तो ऐसा दिल सख्त हो गया कि गुनाहों पर भी रोना नहीं आता। हाँ, जहन्नमी जहन्नम में रोएंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमी जहन्नम में रोएंगे, इतना रोएंगे कि उनके आंखों से आंसू निकल के वो आंसू दरिया बन जाएंगे और उसमें किश्तियां चलेंगी। आंसू इतने बहाए, मगर अल्लाह इसकी नहीं सुनेंगे। इसने अल्लाह की नहीं सुनी, अल्लाह इसकी नहीं सुने। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, कि अल्लाह हम दुनिया में तेरी सुन लेते और समझ लेते कि तेरी नाफरमानी कितना बड़ा नुकसान लाने वाली है, तो आज हम जहन्नम में ना पहुंचे। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, क़यामत में कहेंगे कि अल्लाह वाकई हमसे गुनाह हुआ था। क़ालू अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह मैंने बड़े बड़े गुनाह किए थे, मुझे अपने गुनाहगार होने का एतराफ़ है। फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील, आज इस जहन्नम से बच सकता हूँ। वहां तो करेगा तौबा, मौत पर तौबा करेगा। अजीब, अल्लाह पाक ने अपने कलाम को कैसे अजीब बात फरमाई। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अन। जब मेरी मौत आएगी ना और मौत का फरिश्ता नजर आएगा, मैं उसको कहूँगा इज़राइल मुझे थोड़ा सा मौका और दे दिया जाए, बल्कि मैं अभी तौबा करता हूँ। वो कहेगा नहीं। कोई बोल आपका, मौत का फरिश्ता नजर आते ही ये जहान खत्म हो जाएगा। आंखें ऐसी खुली रह जाती, मुर्दे की आंखें ऐसे होती, मुंह उसका खुला हुआ था।
جیسے اچانک کوئی چیز نظر آ جائے نا، غیب کا سارا منظر ہے وہ فوراً سامنے آ جائے گا، اور پہلا جملہ اس کا یہ ہوگا، ملک الموت سے کہے گا کہ میری توبہ، میں نہیں، توبہ نہیں، خبردار۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، اب میری توبہ کہنا نہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، پھر اس کو کہے گا کہ چلو نہیں، پہلے اس کو کہے گا ملک الموت سے تھوڑا سا موقع مل جائے، میں زندگی بدل دوں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا نہیں، پھر کہے گا کہ میں توبہ کر لوں کہ نہیں، اب توبہ نہیں، اب کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ روئے گا اللہ کے سامنے، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلیں گی، مگر اللہ اس کی نہیں سنیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہاں، پہلے جہنم کے چوکیدار سے کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، نہیں، پہلے کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، نہیں، پہلے کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک۔ ایک عرصہ ہو گیا، لاکھوں کروڑوں برس گزر گئے، آگ میں جلتے جلتے سانپ اور بچھوؤں نے کھا کھا کے ہمارے جسموں کو ختم کر دیا ہے، اب اللہ سے یہ کہہ دو کہ اللہ موت دے دے، تو وہ کہے گا قال انکم ماکثون۔ علماء نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ہمیشہ سزا کیوں ملے گی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ میں ساری زندگی گناہ کروں گا، اس لیے موت تک گناہ کرتا رہا۔ کروڑ سال کی زندگی بھی ملتی تو یہ گناہ کرتا، اس لیے کروڑوں سالوں کی سزا ملے گی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی نیت کرے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، اس کو معمولی نہیں سمجھے گناہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنمیوں کو پیاس لگے گی، پیاس، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں گے تو بادل آئیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے، بادلوں کے نیچے آئیں گے تو ان بادلوں سے سانپ برسیں گے، سانپ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اوپر سے سانپ برس رہے ہیں۔ پھر روئیں گے اور پھر کہیں گے یا اللہ پانی، پھر بادل آئیں گے، پھر بچھو برسیں گے، بچھو۔ آج تو کر لے زنا، کر لے نشہ، پی لے شراب، ظلم کر لے، رشوت لے لے، سود لے لے، دھوکہ دے دے کسی کو، کر لے، یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ جہنم کے چوکیدار سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ دو کہ موت دے دے، قال انکم ماکثون۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، پھر کہیں گے چلیں ایک دن تو اللہ تعالیٰ عذاب تھوڑا سا کم کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ پاک نے قرآن نہیں بھیجا تھا، نبی نہیں آئے تھے، اللہ کے نیک بندے آ کے تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ کہاں آئے تھے، ہم نے نہیں سنی، کہا آج اللہ تمہاری نہیں سنیں گے۔ پھر جہنم کے چوکیدار کہیں گے ہمیں کیوں پکارتے ہو، اللہ کو پکارو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنی عمر دنیا کی ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا کتنے ہزار سال ہیں، کتنے کروڑ سال ہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے، یہ مدت 2 مرتبہ گزر جائے گی، اللہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے سے بات نہیں کرو، تم نے میری نہیں مانی، سنی نہیں میری، گناہ کرتے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی کرتے چلے گئے، تم نے میری نہیں سنی، میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اس کو کون بجھا سکتا؟ انہا تطلع علی الافئدہ، دل کو جا کے جلائے گی، دل کو۔ آج کسی کا دل جلایا ہے، کل اس کے دل کو جلایا جائے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کا دل نہ دکھائے، ورنہ اس کے دل کو جلایا جائے فی عمد ممددہ۔ پھر انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے اور
فرشتے کیا کریں گے؟ ان کے پاؤں اور جسم کو ملا دیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. فرشتے آئیں گے، پکڑیں گے پاؤں سے، سر سے، اور جسم کو توڑ دیں گے اور پھینک دیں گے جہنم میں. پھر اللہ تعالیٰ صندوق بنائیں گے، آگ کے صندوق، اس میں ڈال کے اس پہ میخیں گاڑ کے کروڑوں اربوں کھربوں سالوں تک جلتے رہیں گے. تو جہنم نہیں برداشت کر سکتے میرے بھائی. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جہنم کو معمولی نہ سمجھو، وہ کافی ہے. تو روزانہ نیت کرے. اور اپنے آپ کو، ایک اللہ والے گزر رہے تھے تندور کے سامنے سے، رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہتے ہیں خدا کی آگ جو اس آگ سے ایک کم 70 گنا زیادہ ہے. آگ جہنم، اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، اس کے 70 حصے کیے، ایک کم 70 حصے جہنم میں، ایک حصہ دنیا میں آیا ہے. تو مجھے جہنم کی یاد آ گئی، آگ یاد آ گئی، جہنم کی آگ یاد آ گئی، اس لیے رو رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہیں. عائشہ کیوں رو رہے؟ لم تبکی عائشہ؟ قال ذکرت النار فبکیت. اللہ کے نبی جہنم رلا رہا ہے، جہنم رلا رہا ہے، ہمیں تو نہیں رلاتا. کیسی بڑی بزی لائف ہے. موت کا فرشتہ آئے گا، بزی سب ختم ہو جائے گا، وہ ٹھیک کر دے گا. آج تو اللہ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، نہ قرآن پڑھنے کی فرصت، نہ نماز پڑھنے کی. جلدی نماز دیکھو، جلدی سب سے کم نمازی شروع میں ہوتے ہیں، ہر مسجد کا یہی حال. اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو پیچھے لمبی لائن لگی ہوتی. اور ابھی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے شاہ صاحب مجھ سے کہتے تھے امام صاحب آپ سلام ادھر پھیرتے اور لوگ جا رہے ہوتے، آپ ان کو کہتے نہیں. ابھی امام صاحب نے سلام ہی نہیں پھیرا ہے، پہلے سے سلام. امام صاحب نے کہا السلام علیکم، وہ دوسری طرف بھی سلام پھیر کے چل رہے ہوتے. کچھ وقت بیٹھے، کچھ اپنی آخرت کو سوچے کہ کیا، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار. تو جہنمی جب جہنم میں، تو روزانہ جہنم کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. سیصلی نارا ذات لہب. شعلوں والی، بھڑکنے والی آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. 70,000 مرتبہ جہنمی کی کھال کو اللہ تعالیٰ 70 گز، یعنی 70 گز کا مطلب یہ 100 فٹ اللہ اس کی کھال بنا دے. اور یہ کھال 70,000 مرتبہ جلے گی. اور پھر نئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ہم کھال جلے گی، ایسے جہنم کے آگ کے بھبکے آئیں گے، کھال جل جائے گی، ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر یہ کھال ایسے بڑھ جائے گی، پھر آئے گی 70,000 مرتبہ. دن میں اس کی کھال بدلی جائے گی اور اس کو آگ میں جلایا جائے گا. قطعت لہم ثیاب من نار. آگ کے کپڑے ہوں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. لوہے کے ہتھوڑوں سے پٹائی ہوگی. اور لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ. نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ. لَهُمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ. نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. نافرمانوں کے لیے ہم نے آگ کی دیواریں بنائی. یہ تو 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر قرآن میں کیا ہے. 70 مرتبہ. اللہ کو کیا ضرورت ہے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہی ہے میری زندگی. ہر ایک کو اپنے گناہ پتہ ہے، تو اتنا روئے گا یہ گناہوں کی وجہ سے کہ اس کے آنکھوں سے اتنے آنسو نکلیں گے کہ آنسوؤں میں کشتیاں چلیں گے. مگر اللہ اس کی نہیں سنیں گے. اس نے اللہ کی نہیں سنی تھی. آذان ہوئی، سوتا رہا، سوتا. پھر آنسو ختم ہو جائیں گے
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون کے آنسو روئے گا. خون کی دنیا میں تو خون کے آنسو نہیں رو سکتا، وہاں روئے گا. اور وہ اتنا خون بہے گا کہ اس میں کشتیاں چلیں گی، ہزاروں کروڑوں برس تک روتا رہے گا. اور آج اگر اس دنیا میں ایک چھوٹا سا آنسو بہا لے، اپنے کو کہے کہ آنسو بہا کے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو، ایک آنسو بہا دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. وہ بڑا کریم رب. تو توبہ کے انتظار میں جب شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرے نافرمانوں نے دن بھر تیری زمین پہ تیری ساری نعمتیں کھا کھا کے تجھی کو ناراض کیا ہے، اللہ اجازت دے دے کہ توبہ کا دروازہ بند کر کے ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال کے جلا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے انتظار ہے اس کا کہ رات کو توبہ کریں، رات کو آنسو بہا لیں. صبح ہو گئی، ساری رات عیاشی فحیاشی عروانی. آج تو یہ سارے نیٹ کے گناہ رات ہی کو کرتے ہیں، زنا کے گناہ سارے رات کو کرتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ناچ میں ڈانس میں گانے میں مشغول ہیں، شراب کباب کی محفلیں. رات گزر گئی، صبح ہوئی، فرشتوں نے کہا اللہ اب، کہنے نہیں انتظار میں 60 سال 70 سال موت کا فرشتہ آنے تک انتظار ہے اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کا. اور پھر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو کتنی جفا ہے، کیسی اس کی وفا اور ہماری کیسی جفا. وہ ایک جملہ ہم سے سننا چاہتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اتنا سا جملہ، اور اپنی زندگی بدل دے. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو روزانہ اپنے گناہوں کو روزانہ صبح سوچیں اور اپنی زندگی کو، موت کا کوئی پتہ نہیں میرے بھائی، سب کے موت کا وقت مقرر ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. کاش کہ تم اس کو سمجھ لو کہ تمہارے موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر چیز کی گارنٹی ہے، یہ پنکھا کب تک چلے گا، یہ بلب کب تک چلے گا، جوتا کب تک چلے گا. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ شام بھی ہوگی. ہاں ایسی مختصر سی زندگی ہے. توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگ. تو روزانہ صبح نیت کریں کہ اللہ آج میں گناہ نہیں کروں گا. یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا قدم ہے اللہ سے قریب ہونے. دوسرا عمل کیا ہے کہ رات کو پھر بیٹھے اور جو دن بھر کے گناہ ہوئے ان کو یاد کر کر کے میں کہاں بدگمانی کی، کہاں بد نظری کی، کہاں میں نے نماز میں کوتاہی کی، آج میں نے 2.5 گھنٹے نہیں دیے مسجد میں، آج میں تعلیم میں نہیں بیٹھا، آج میں مشورے میں نہیں بیٹھا، آج تو بیرونی گشت تھا میں اس میں شریک نہیں ہوا، آج مقامی گشت تھا میں اس میں نہیں گیا. اپنے گناہوں کو سوچے اور پھر اس پر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور پھر نیت کرے کہ انشاءاللہ کل میں یہ سارے عمل کروں. اپنے کو تیار کریں اور کچھ اپنی موت کو سوچے، اپنی قبر کو، حشر کو، آخرت کو، اللہ سے ملاقات کو سوچے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. صحابہ یہ آیت پڑھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرے پاس آ رہے ہو اور میں تم سے حساب لوں گا، میں حساب لوں. آج اگر میرے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، اور قیامت میں میرے گناہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لائیں گے. سب دیکھیں گے کہ اچھا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ یعرف المجرمون بسیماہم ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، آنکھیں نیلی آنکھیں ہوں گی. یہ نشانی ہوگی کہ یہ اللہ کا مجرم ہے. لوگ کہیں گے اچھا یہ تو ایسا گنہگار آدمی ہے. ایک آدمی آئے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا کہ یہ دنیا میں جو بھیک مانگتا تھا، دنیا میں بھیک مانگتا. ایک آئے گا اس کے گلے میں سانپ، وہ چیخ رہا ہوگا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ فرشتے کہیں گے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، سانپ چڑھا ہوا ہے اس پہ، بچھو چڑھا ہوا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی آئے گا، اونٹ اس کو کاٹ رہا ہوگا اور اس کو بیل کاٹ رہا ہوگا اور بکری اس کو سینگ مار رہی ہوگی. وہ کہے گا کیوں؟ کہ اس کی زکوٰۃ اس نے نہیں ادا کی.
ایک آدمی زمین میں دھسا جا رہا ہوگا، وہ کہ مجھے بچاؤ، نکالو، کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے کسی مسلمان کی ایک بالش زمین قبضہ کی تھی۔ ہر دکانوں پہ قبضہ، آپ مالک ہیں، آپ دکان کے مکان کے مالک ہیں اور کرایہ دار نے کیس کیا ہوا ہے، اسٹے لیا ہوا ہے، لے لے اسٹے، موت تک ہے، بس آنکھ بند ہوگی پھر تیرا اسٹے لیا جائے گا۔ اور قبر میں جو پٹائی ہوگی ہر دن کی وجہ سے، باپ مر گیا، میراث کا مال تقسیم نہیں کیا ہے، گھر پہ قبضہ، دکان پہ قبضہ، کاروبار پہ قبضہ، بہنوں کو حصہ نہیں، کہنا ہم نے تو اس کی شادیاں کرا دی، یہ اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں چلیں گے، تو اس وقت پتہ چلے گا۔ آج تو گناہوں سے کوئی فکر ہی نہیں ہے نا کہ بھئی ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہوش ہی نہیں، بے ہوشی کی زندگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نیت اپنی ٹھیک کریں، اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں، نیت کریں ہر روز کہ آج کے بعد سے ہم گناہ نہیں کریں۔ نیت کریں، پہلی چیز اپنی نیت ٹھیک کریں۔ نیت ہی نہیں ہوگی، ایک آدمی کہہ رہے مجھے عمرے پہ جانا ہے، اچھا بھائی آپ نے پاسپورٹ بنایا ہے؟ نہیں۔ آپ نے ٹکٹ کا بندوبست کیا ہے؟ نہیں۔ بھائی آپ نے کسی ٹریول ایجنٹ سے بات چیت کی ہے کہ نہیں؟ عمرے پہ جا رہا ہوں، ایسی خواب ہے، خیال ہے۔ بھائی توبہ کرنے کے لیے کیا آپ نے طریقہ اختیار کیا، کیسے توبہ کریں؟ ایسا ماحول جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائے، جو ہمیں آخرت کی طرف لے جائے۔ ہر روز ہم اپنے آخرت کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کے پاس حساب کتاب کے، اور آپ صبح ہم قبر سے دور تھے، اب قریب ہو گئے، کل صبح اور قریب۔ ہر روز ہمارا ہر قدم اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے، اور حساب شروع ہونے والا ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ آج حدیث میں پڑھا کہ جس شخص نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان پر سے گزرے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا ہے قبر میں؟ کہ قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کیا، استنجا نہیں سکھایا، اور پیشاب کرتے وقت وہ پیشاب کے قطرے جسم پہ لگ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسرا آدمی چغل خور تھا، لگائی بجائی، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، ساس کو بہو سے لڑا دیا، بہو کو ساس سے لڑا دیا، لڑائیاں آپس میں، لڑانے میں لوگ لگے ہوئے، اس کی بات اس کو، یہ مزہ لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے دور کر دیا۔ تو پھر اس حدیث میں لکھا کہ جو شخص دنیا میں پیشاب کے قطروں سے نہیں بچے گا، قبر میں اس کا جسم قینچی سے کاٹا جائے، اس کے جسم کو کاٹا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، اور نماز سے پہلے وضو ہے، اور آخرت سے پہلے قبر ہے۔ تو قبر میں پاکی ناپاکی کا حساب قبر میں ہوگا، اور قبر میں اگر اس نے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا ہوگا تو قبر میں اس کے جسم کو کاٹا جائے۔ جنابت کی حالت میں سوتا رہا، فجر کی نماز ہوئی، حدیث پاک میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیوی سے ملاقات کرے اور اس وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم لا تجعل للشیطان نصیبا فیما رزقتنا، یہ دعا پڑھے گا تو اس کی اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، اللہ اکبر، اور اس کا بچہ اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا، ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اکثر دنیا میں آج جو بچے اللہ کے نافرمان ہیں اس لیے کہ ماں باپ دعائی نہیں پڑھتے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ شیطان جب انسان بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرے، شیطان ساتھ کھاتا ہے، اور وہ کھانا بیماری کا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا ذریعہ بنتا ہے، وہ صحت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اور اس کھانے کے بعد تہجد میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، اعمال پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور فرمایا کہ جب آدمی بغیر بسم اللہ کے بیوی سے ملے تو شیطان اس جماع کے عمل میں شریک ہو جاتا ہے، اور گویا کہ شیطان یہ کام کر رہا ہے۔
اولاد شیطان، بیوی شیطان، بیوی نافرمان، شوہر نافرمان، اولاد ناک میں دم کرنے والی، اس کی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو دیکھو وہاں شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں بیت الخلاء میں، جنات ہوتے ہیں۔ ان ھذا الحشوش محتضرۃ، آپ نے فرمایا ان بیت الخلاء میں شیطان ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ ان جنات سے مجھے بچا لے۔ اب یہ دعا نہیں پڑھی تو شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور شرمگاہ کو گناہوں میں استعمال کرواتا ہے، برے خیالات لاتا ہے، جب گناہ کرتا رہتا ہے واش روم میں، اور واش روم سے نکلنے کے بعد بھی گناہ کرتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی کچھ اثر ہو گیا ہے ہم پہ، اثرات، تو اثرات اسی وجہ سے آتے ہیں کہ شیطان سے ملاقات ہو گئی، اب وہ ساتھ ہو گیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سترو ما بین الجن والانس بسم اللہ یا اسم اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام لے تو اس کے اور جنات کے درمیان پردہ آڑ، جب آدمی کپڑے اتارے اور بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، شیطان جن اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس نے کپڑے اتارے بغیر بسم اللہ کے تو شیطان لپٹ گیا اس کے ساتھ، اب اثرات ہو گئے، اب پریشان ہے کہ جی کسی عامل کے پاس جائے، تو یہ تو گناہ ہم نے خود کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی گھر میں داخل ہوا بغیر بسم اللہ کے، شیطان اس کے ساتھ چلا گیا، اور جاتی لڑائی، غصہ اس پہ غصہ، اس پہ غصہ، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، میاں کی لڑائی، بیوی کی لڑائی، وہ بغیر بسم اللہ کے کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا تو شیطان باہر سے کہتا ہے میں کیسے جاؤں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری ہم مشکلات ہیں۔ تو پہلی نیت کیا ہو کہ ہم روزانہ گناہوں سے بچنے کی نیت کریں، صبح بھی شام، روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پہلا عمل صبح کہ یا اللہ آج گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو مجھے بچا دے، تو مجھے بچا دے، تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور شام کو نیت کرے کہ یا اللہ اب دن بھر کے جو گناہ ہوئے ہیں اب کل یہ نہیں کروں۔ اور اپنے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی بیعت ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ ایک تو انسان کا نفس شریر ہوتا ہے، اس کی شرارت وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور ایک شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان اور نفس یہ دونوں مل کے آپس میں ان کی مشترکہ پلاننگ ہوتی ہے اور یہ آدمی کو جہنم پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا برا ماحول، برے دوست۔ اس زمانے میں برا دوست کون ہے؟ یہ تو ہر وقت جیب میں رہتا ہے، جہنم کے انتظار میں کہ کسی طریقے سے۔ ایک ساتھی سے میں نے کہا کہ کمپیوٹر میں کوئی کام تھا تو اس نے نیٹ کھولا، نیٹ کھولتی عورتوں کی تصویریں آ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ جب آپ نیٹ کھولیں گے تو پھر عورتیں آئیں گے۔ میں اس کا مطلب یہ کہ نیٹ والوں نے واقعی اس کو نیٹ کے معنی جال، جہنم کا جال بچھایا ہوا ہے تاکہ مسلمان کی نگاہ ہی غلط ہو جائے، آنکھ کا زنا ہو، اس سے دل کا زنا ہو، سارے، اور یہ جہنم پہنچے۔ نام نیٹ ہی ہے اس کا، نیٹ کا مطلب جال، جہنم کے اس نے شیطانوں نے اس کو جال بنایا ہوا ہے، اس میں پھنسا کے جہنم پہنچا رہے ہیں، جیسے شکار کو پکڑ کے نا جال میں بند کر کے پنجرے میں ڈالتے۔ نیٹ ہے یہ، واقعی نیٹ جال ہے، شیطانی جال، دجال کا جال۔ تو برا دوست، حضرت فرماتے تھے نفس اور شیطان سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ انسان اپنے معمولات کا اہتمام کرے، اپنے انفرادی اور اجتماعی، اپنا گشت ہے، اپنا تعلیم ہے، سے روزہ ہے، مشورہ ہے، منگل مشورہ ہے، شب جمعہ ہے، اپنے چلہ ہے، دعوت کے اعمال ہیں، اور تسبیحات ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، مراقبہ ہے، موت کا مراقبہ ہے، یہ اہتمام کرے تو نفس و شیطان کے چکر سے بچیں گے، اور بری صحبت کے بجائے اچھی صحبت اختیار کریں۔ ایمانی ماحول، ایسے ماحول میں جو اس کو اللہ کی طرف لے جائے، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو رکھے تو پھر گناہوں سے بچے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنی فکر کریں، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ بڑے رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ تو آج ایک آنسو پہ معاف کر دیں، معاف ہو جائیں گے، لیکن آئندہ کے لیے نیت کرنی ہوگی کہ اب نہیں کروں گا۔ ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ، دونوں میں فرق ہے۔ استغفار کیا کہ اللہ معاف کر دے، اور توبہ کیا کہ اب نہیں کروں گا۔ ہم استغفار تو کرتے، توبہ نہیں کرتے، کل پھر وہی گناہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ کرتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے نے مجھے سنایا کہ پوری جوانی میں حضرت باہر صحن میں ایک تخت تھا، اس پر سوتے تھے گھر میں، پنکھا بند کر کے،
ہم پوچھتے تھے کیوں؟ کہ بھئی صبح اٹھ نہیں سکتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ حضرت پنکھا بند کر کے صحن میں گرمی میں لیٹے رہتے تھے کہ فجر کی نماز مل جائے. ایک ساتھی ملا مجھے، کہنے لگا میں 12 سال حضرت کے ساتھ خانقاہ میں رہا، کبھی میں نے کسی رات کو چاہے حضرت کتنی دیر سے سوئے ہوں، ایک رات بھی میں نے ایسی نہیں دیکھی کہ حضرت نے تہجد نہیں پڑھی. پڑھنے والے تو کرنے والے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. بخار تھا، سخت بخار تھا. ہم گئے خانقاہ میں، حضرت بیٹھ کے اپنا ذکر کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت بخار ہے. اب کیا کریں بھائی، یہ بھی تو ایک کام ہے نا، کرنا ہے، یہ بھی تو ایک کام. اللہ پر ایسے مرنے مٹنے والے تھے. اور جب انتقال ہو رہا تھا 1 ہفتے 40 دن روتے رہے. ساتھیوں نے ایک دن پوچھا تھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنا اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں. اور کئی گھنٹے اللہ کا ذکر کیا، پھر موت آئی. بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا موت سے پہلے، بیماری ایسی تھی بے ہوش ہو گئے. اور مغرب سے اللہ کا ذکر شروع کیا، کئی گھنٹے اللہ کا ذکر کیا. رات کے 2:30 بجے جا کے اللہ کا نام لیتے لیتے دنیا سے چلے گئے. پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری تھی. موت کیسی شاندار. کسی عورت سے بات نہیں کرتے تھے حضرت. حضرت بیمار ہوئے، وہ اسپتال، ساتھیوں نے کہا اسپتال لے جائیں گے. نہیں، وہاں عورتیں ہوں گی، وہ کوئی بلڈ پریشر چیک کرے گی، کوئی عورتیں آئیں گی. انہوں نے اسپتال والوں سے جا کے بات کی. ساتھیوں نے، انہوں نے کہا بالکل بالکل. اور حضرت کے کمرے کے باہر ایک پرچہ میں نے خود دیکھا، ایسے لگا ہوا تھا یہاں پہ، اور لکھا ہوا تھا کہ عورتیں اندر نہیں جا سکتی، ناٹ الاؤڈ فار فیمیل اسٹاف. کوئی عورت اندر نہیں جائے گی. پھر حضرت اس کمرے میں آئے. جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے ویسے ہوتے. کسی عورت نے فون اٹھایا، کسی نے سلام کیا، فوراً کسی ساتھی کو دے دیا، میں نہیں کرتا بات، عورتوں سے بات نہیں کرتا. تو آخرت کی فکر ہوگی بھائی، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. نہیں ہوگی تو ایسی زندگی گزرے گی جیسی ہماری گزرتی ہے. موت پہ پتہ چلے گا، موت پہ ضرور پتہ چلے گا میرے بھائیو. آج توبہ کر لیں، آج اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.